مفتی طاہر ذیشان کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طاہر ذیشان کو سبسکرائب کر۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز مکرم سامعین دی وقار، گزشتہ جمعہ کے ساتھ آج کے بیان کو جوڑتے ہوئے بات شروع کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا سپر پاور صرف اللہ کی ذات ہے، بلکہ سپر سے بھی آگے سپریم پاور۔ غزہ میں آگ لگانے آئے تھے، اللہ نے تھوڑے سے وقت میں، تھوڑے سے عرصے میں اس سے زیادہ علاقے کو آگ سے ایسا لپیٹا کہ عبرت کا نشاں بنا دیا۔ اور پھر ہم نے اس کو ماضی کے ایک واقعے سے جوڑنا شروع کیا کہ آقا علیہ السلام کے زمانہ سے کچھ عرصہ قبل یمن میں ایک ظالم بادشاہ نام یوسف ذو نواس دعویٰ خدائی کا کر رکھا ہے، حکومت نجومی کے نجوم پنے کے زور پہ کر رہا ہے۔ بڑھاپے میں جا کر نجومی بچہ مانگتا ہے، عبداللہ ابن تأمر جس کا نام ہے۔ وقت نے پانسا بدلا، وہ بچہ فقط کے مذہب برحق کو قبول کرتے ہوئے نصرانی ہو جاتا ہے، راہب کے دین کو قبول کر لیتا ہے۔ بالآخر آپ کو واقعہ سارا یاد ہوگا، یوسف ذو نواس ظالم بادشاہ اسے 2 مرتبہ ہلاک کرنے کے پروگرام میں ناکام ہونے کے بعد جب اس کے کہنے کے مطابق اس کے تیر کمان سے تیر چلاتے ہوئے اس پر بسم ربی ھذا الغلام کا
جملہ لکھواتا ہے، اور جب بچہ شہید ہو گیا، ایک روایت کے مطابق 12 اور ایک کے مطابق 70,000 لوگ بیک وقت وہاں مسلمان ہو جاتے ہیں، اس وقت کے مذہب برحق کو قبول کر لیتے ہیں۔ یوسف کے پاؤں کے نیچے سے ظالم بادشاہ ذو نواس جو ہے، پاؤں کے نیچے سے زمین ایسے نکلتی ہے جیسے فرعون کے دربار میں 80,000 جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے وقت کیا۔ یہ کیا ہوا؟ میں نے تو ایک کو ختم کرنا تھا، یہاں اس کے بدلے میں اتنے لوگ نصرانی ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی اس واقعے کو پھر ذکر کرتے ہیں سورہ بروج میں کہ اس ظالم بے ایمان نے ان 12,000 یا 70,000 کلمہ حق پڑھنے والوں کو خندق کھود کر، آگ سے بھر کر، ایک ایک بندہ بندی چھوٹا بڑا ان سب کو جلا دیا۔ جب جلایا، اللہ یہاں اس کو پورے واقعے کو سورہ بروج کی آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 10 تک ذکر کرتے ہیں۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ اللہ مطلب ہے جب وہ آگ بھڑکی نا، مفسرین نے ایک واقعہ بھی لکھا ہے، اہل حق کا معاملہ ذرا اور ہے، کلمہ حق پڑھنے والوں کا معاملہ کچھ اور ہے۔ جب ایک عورت کو ڈالا جانے لگا تو اس کی چھوٹی بچی، بعد میں ان کا نمبر تھا یا پہلے ان کا نمبر تھا، ایمان پھر بولتا ہے۔ جیسے آج بھی غزہ کے مسلمانوں کا ایمان ٹھاٹھے مار رہا ہے، ماضی قریب میں افغانستان کے مجاہدین کا مسلمانوں کا ایمان ٹھاٹھے مار رہا تھا، اور جہاد میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ جہاد کرنے والے مجاہد ہوں یا جس علاقے میں جہاد ہو رہا ہو، کلمہ پڑھنے والوں کا ایمان اس زمانے میں ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے۔ وہ بچیاں کہنے لگی ماں سے، اماں اس آگ میں جاتے ہوئے گھبرانا مت، ہمیں جنت نظر آ رہی ہے، ہم ان قریب جنت میں ملاقات کریں۔ یہی حالات پیچھے افغانستان میں تھے، یہی حالات اب ماضی قریب میں غزہ میں سامنے آئے ہیں۔ اور جب مسلمان اب دوبارہ آ رہے ہیں معاہدے کے بعد، جنگ بندی کے بعد، ایمان اب بھی ان کو اونچا ہے۔ آپ سے بتانے کا آپ کا مقصد، اللہ فرماتے ہیں ہم نے وہ جو آگ انہوں نے لگائی اور اس کے ارد گرد افسران اعلیٰ، یوسف ذو نواس، اس کے بڑے بڑے فوجی، بڑے بڑے عہدیداران کرسیاں لگائے بیٹھے تھے، مسلمانوں کو جلتا دیکھ رہے تھے۔ جیسے آج میڈیا کے دور میں سوشل میڈیا پر بیٹھ کر یہ مزے لیتے ہیں، مسلمانوں کو جلتا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اذ ہم علیہا قعود، یہ بیٹھے تھے اوپر، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، مومنوں کے ساتھ جو یہ کر رہے تھے اس کے یہ گواہ ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس آگ کو اتنا بھڑکایا کہ جو کرسیوں پہ باہر بیٹھے تھے نا خندق کھود کر اتنی بڑی، ہم نے اس آگ کو باہر نکالا اور ان لوگوں کو اس آگ کے لپیٹ میں لے لیا۔ پھر بڑے سارے آگ، ان کے بھی بندے اس آگ کی لپیٹ میں آئے۔ جیسے آج غزہ کے معاملے میں لاس اینجلس کے اندر وہی بدنصیب، بے شرم، بدبخت لوگ ہم غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے، غزہ کو آگ سے بھر دیں گے، ادھر یہ کر رہے ہیں، ادھر اپنے آپ کو جلا ڈالا۔ اللہ پھر یہاں پر میں آگے چلتا ہوں، اللہ پھر درمیان میں اپنی شان کو بیان کرتے ہیں، الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ تو وہ ہے جس کے لیے تمام زمین و آسمان کی بادشاہت ہے۔ پیچھے ایک چیز میں نے چھوڑ دی، آیت نمبر 8 میں ان کا قصور کیا ہے؟ افغانستان کے مسلمانوں کا قصور کیا ہے؟ انگریز پاک و ہند میں آیا، یہاں کے رہنے والے مسلمانوں کا قصور کیا ہے؟ آج عراق میں گیا، ایران میں گیا، یا اب فلسطین میں آیا، غزہ میں آیا، قصور کیا ہے؟ مسلمان تو پرامن قوم ہے، اور اس زمانے میں تو زیادہ امن والی ہو گئی ہے کہ پیش قدری نہیں کر رہی، یہ تو صرف دفاعی جنگوں میں لگی ہے، آج تو اقدامی جنگی نہیں کر رہے۔ اس کے باوجود مسلمان کا قصور کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مسلمان کا قصور
قصور. آیت نمبر 8 میں اللہ خود کہتے ہیں مسلمان کا قصور وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ان کو جو مسلمانوں کو تکالیف دے رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، آزمائشوں میں مبتلا کر رہے ہیں، ان کا صرف قصور اتنا ہے الا باللہ العزیز الحمید، ایک اللہ پر جو عزیز بھی ہے حمید بھی ہے اس پر یہ ایمان لے آتے ہیں اور اس ایمان کی پاداش میں ان کو پر آزمائشوں میں ڈھائی ڈال رہے ہیں. کیوں کہ مکمل مسلمان ہوتے ہو، ہماری طرف ہو، ہمارے پاس ہو، وغیرہ وغیرہ. آخری میں چلتا میں جو آخری بات کرنی ہے، اللہ کتنا مہربان ہے، ان کو بھی مہلت دیتا ہے. جیسا کہ سورۃ طارق کی آخری آیت میں اللہ خود فرماتے ہیں فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. میرے پیغمبر کافروں کو مہلت دیجیے، پکڑتا نہیں ہے اللہ فوراً. پکڑنے پر آئے نا تو خود ہی اسی سورۃ بروج میں آیت نمبر 12 میں خود کہہ رکھا ہے إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. یہ رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب پکڑتا ہے تو بڑا ڈاٹا پکڑتا ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں آیت نمبر 10 میں جو میں نے بات عرض کرنی ہے، مہربانی اس کی دیکھیں. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. آج کے میں اہل کفر کو بھی اس آیت کی روشنی میں دعوت اسلام دیتا ہوں، دعوت فکر دیتا ہوں، اور مسلمانوں سے اپنے آپ سے بھی آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو ہمیں اسلام کے دائرے میں صحیح کاربند رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ کہتے ہیں ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، وہ لوگ جنہوں نے مومنوں کو، مومن مرد ہوں مومنہ عورتیں ہوں، فتنوا فتنے میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا، پریشانی میں مبتلا کیا. ایک گناہ ایمان والوں کو تکلیف دیتے ہیں، اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ثم لم يتوبوا، پھر توبہ بھی نہیں کی، معافی بھی نہیں مانگی. وہ اشارہ کر دیا اگر یہ توبہ کر لیتے، گناہ تو ہو گیا، اسلام سے پہلے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی، گناہ تو بہت بڑا کر ڈالا، توبہ کر لیتے، معافی مانگ لیتے، اسلام میں آ جاتے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. اللہ خود فرماتے ہیں وہ لوگ جو توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، عمل صالح کر لیں، اللہ کہتے ہیں پھر ہم اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ہم گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کیونکہ میں تو اللہ خود کہتے ہیں اللہ تو ہے ہی غفور بھی رحیم بھی. یہاں اللہ کہتے ہیں جو کہ انہوں نے آزمائش میں ڈالا پھر توبہ نہیں نہ کی. ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ. دو جب عذاب اللہ ذکر کیے، ایک جہنم کا عذاب ہے فرمایا اور ان کے لیے جلانے کا عذاب ہے. وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، حریق جلانے کا عذاب. علماء نے دو مطلب لکھے ہیں، ایک تو یہ کہ جہنم میں ہے ہی عذاب جلانے کا، آگ کا عذاب ہے، جہنم آگ سے بھری ہوئی ہے، انہیں جہنم میں بھیجا جائے گا اور آگ کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. اور دوسرا مطلب علماء نے یہاں یہ لکھا ہے جہنم کا عذاب تو ہے ہی ان کے مقدر میں، لیکن ایک دنیا کا عذاب بھی ہے، اور دنیا میں بھی اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو جلانے کا عذاب دیا. چونکہ یہ اصحاب الحدود یوسف ذو نواس کا قصہ چل رہا ہے، ہم اس نے مسلمانوں کو آگ میں جھونسا تھا، ہم نے بھی ان کو آگ میں مبتلا کر دیا. آج کے زمانے میں تم نے غزہ میں آگ لگائی، اللہ کہتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں تم اسی علاقے میں بیٹھ کر خوب انجوائے کر رہے تھے، شرارتیں کر رہے تھے، غزہ کا نام لے لے کر بکواس کر رہے تھے، ہم نے تمہیں بھی آگ میں جلا دیا. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. وہاں تک اگر تم عذاب دیکھو گے تو دیکھو گے دنیا میں بھی جیسا تم نے کیا ہے ویسا تمہیں بھرنا پڑے گا، اور وہ عذاب الحریق آگ کا عذاب ہے. بہرحال وہاں کا ہو یا یہاں کا ہو، دونوں صورتوں میں پکڑ سخت ہے. اہل کفر کے لیے تو ہے ہی، مسلمان کے لیے بھی یہاں ڈرنے کا مقام بھی ہے کہ وہ پھسلے نہیں، الحاد میں نہ جائے، ان کو دیکھ کر ان کی طرف مائل نہ ہو، بلکہ قرآن کو دیکھتے ہوئے قرآن کے قریب ہو، نبی کے فرمان کے قریب ہو، اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی فکر کرے. کیونکہ اس سے اگلی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا جو شان بیان کرتے ہیں، ان کے لیے انعام کا ذکر کرتے ہیں، وہ بھی عظیم ہیں. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اس نام پر فخر کرتے ہوئے، شکر ادا کرتے ہوئے اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.